اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریا اسلامک ورلڈ۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت اٹھنے کا حکم کیوں دیا؟ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فجر کی نماز کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ سائنسدانوں کی یہ صبح جلدی اٹھنے کی تحقیق آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سائنسدانوں نے فجر کی نماز کے وقت جاگنے پر ریسرچ کی کہ صبح کے وقت اتنا جلدی جاگنے سے کیا ہوتا ہے، تو تحقیق میں جو معلوم ہوا سن کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی اور آپ کا بھی فجر کی نماز چھوڑنے کا دل نہیں کرے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کے وقت اٹھنے کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ کاش کہ ہر مسلمان یہ فضیلت جان لیتا تو کبھی بھی فجر کی نماز نہ چھوڑتا، کیونکہ فجر کے وقت جانے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی اور عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت میں گزرے، وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تعمیراتی عبادت ہے۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سرفراست ہے اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی اہل ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اسے ترک کرنے پر بہت سی وعیدیں موجود ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے کہ بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے، چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقت نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت سب سے نمایاں ہے اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پرمشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہوتی ہے اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرات و تلاوت قرآن کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا، فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر باغور پڑھا سنایا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیض و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت و فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق مغرب شمال جنوب کا کرۂ ارض نہیں، بلکہ دنیا سے مراد یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت اور حکومت مراد ہے۔ ذرا سوچئے، جب فجر کی 2 رکعت سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ماند پڑ جاتے ہیں، تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا؟ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ یعنی جو شخص نماز فجر کا فرائض ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں فجر اور عصر ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر اور عصر ادا کرنے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا اس سے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، جو عشاء فجر کی نماز باجماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ نماز فجر کی ادائیگی ہماری سستی، غفلت اور کاہلی کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، باقیہ نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہی حال گھروں میں خواتین کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو باقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ، موسم سرما میں صبح سردی کا بہانہ ہوتا ہے، لیکن ہمارا ہر بہانہ، ہر عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں چلا گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانی کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں ہر درجے کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کے نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت تک سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت کوتاہی کرتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، میلاد کی محفل کے انعقاد، لوحے قرآنی کی تویز اویز کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں کہ بلا شبہ ان تمام محفل میلاد، لوحے قرآنی کے نقش گھر میں اویزہ کرنے سے خیر و برکت کا ہونا نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ ہر خیر و برکت کے دروازے نماز سے ہی کھلتے ہیں۔ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ عمل بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ باقی 4 نمازوں میں بھی کاروبار میں برکت نماز فجر کی ادائیگی ہی سے مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی ہی سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مسلمان کو خبیث اور منافق قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے آگ لگا کر جلا دوں۔ ناظرین، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے یا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جانیں جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے، اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئیں اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس وجہ کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے کے اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوص انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائی، جنت جہنم کا مشاہدہ کروایا اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور برائیوں کے عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر میں ادا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر
आपने अल्लाह से 50 नमाजों में नरमी की दरख्वास्त की और ऐसा कई बार हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए दिन में 5 नमाजों का हुक्म दिया, जिसके बाद भी फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों में कमी के लिए अल्लाह के पास एक बार फिर जाने की सलाह दी। लेकिन तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से कई मरतबा दरख्वास्त कर ली है, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है और अब मैं राज़ी हूँ और उस हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। नाज़रीन, नमाज पढ़ना ज़रूरी है और यकीनन आपके लिए भी नमाजों में सबसे ज़्यादा मुश्किल नमाज फजर की नमाज होगी, जिसमें नींद का गलबा इतना होता है कि इंसान मुश्किल से उठ पाता है। लेकिन दिन के इस खास हिस्से में जो राज पोशीदा हैं, उससे जब आप जानोगे तो यकीन करें आप फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ोगे। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बेख्वाबी यानी नींद न आने की शिकायत होती है, जिसमें वो सारी रात सो नहीं पाते, यानी उन्हें नींद न आने की बीमारी होती है और पूरा दिन कामकाज करके जब रात को भी सो नहीं सकते, तब कई तरह के ज़हनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं। और इस नींद न आने का शिकार आज हर दूसरा तीसरा इंसान हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनियावी रंगीनियों के पीछे भागना है। सारी रात जागने के बाद फजर के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वो नींद जिस्म को पुरसकून नहीं करती है, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते जागते और हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद जब सो नहीं पाते तो वो अल्लाह से ये सवाल ज़रूर करते होंगे कि ऐ अल्लाह, मुझे नींद क्यों नहीं आती, आखिर क्या वजह है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली इस आवाज़ को सुन पाते हैं, जिसमें उनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। और यकीन करें, जो लोग उस आवाज़ को सुन पाते हैं और उस पर अमल करते हैं, इन्हें ताहयात कभी भी नींद न आने की शिकायत नहीं होगी। इस हवाले से एक सूफी नज़म है जिसका अमरीकी मुसन्नफ़ ने तर्जुमा किया है, जिसका अनुमान है यानी सुबह की नमाज के बाद दोबारा मत सो जाना। सुबह की ठंडी हवाएं एक राज लाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन और रात में फरिश्तों की ड्यूटी बदलती रहती है और फजर और असर की नमाज में ड्यूटी पर आने वाले फरिश्ते और जाने वाले फरिश्ते एक दूसरे से मिलते हैं। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वो हमसे बहुत ज़्यादा अपने बंदों के मुतल्लिक जानता है, कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। तो वो कहते हैं, जब हम गए तो फजर की नमाज पढ़ रहे थे और जब उनके पास से आए तो वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। फजर और असर की नमाजों के औकात में सोने से मना करने के पीछे भी एक बड़ी वजह है, और वो ये है कि साइंस कहती है सुबह सूरज तुलू होते वक्त और शाम को गुरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मकदार में होती है, जिस वक्त माहौल तरोताज़ा होता है और ये ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रहने के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। तो जो इस वक्त उठ जाता है तो वो इस ताज़ा ऑक्सीजन से फिट रहता है, और असर के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अगर कोई सो जाता है तो उसको ऑक्सीजन की कम मकदार मिलती है, जिसकी वजह से जब वो जागता है तो उसके सर में दर्द और तबीयत बहुत बेचैन हो जाती है। और यही बड़ी वजह है कि दीन इस्लाम में इन दोनों औकात में सोने से मना फरमाया गया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज निकलने से पहले और सूरज गुरूब होने से पहले नमाज अदा करने वाला जहन्नम में हरगिज़ दाखिल नहीं होगा। नमाज फजर के बारे में ऐसे बेशुमार फजाइल और भी हैं जिनको हम नहीं जान सकते। अगर इंसान उनको जान ले तो कभी कोताही ना करे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर वो लोग इशा और फजर की फसीलत के बारे में जान लें तो वो ज़रूर इन नमाजों में हाजिर होना चाहें, उनको खुद को घसीटते हुए ही आना पड़े। अब आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ इन दोनों नमाजों की इतनी फजीलत और अहमियत है और दूसरी तरफ और उनकी अदायगी में कितनी सुस्ती और लापरवाही बरती जाती है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए और सुबह नमाज के लिए जल्दी उठने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।